جتنی بھی تاریخ لکھی گئی ہے سند کے بغیر لکھی گئی ہے، بغیر تحقیق کے لکھی گئی ہے۔ مورخین نے جھوٹے قصے کہانیاں بیان کر کے تاریخ کا بیڑا غرق کر دیا۔ جب سے تاریخ لکھی گئی، یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس کے ساتھ ناانصافی کی گئی اور جس کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا گیا۔ کبھی ان کو گالیاں دی گئی، کبھی ان پہ لعنت کی گئی، نعوذ باللہ، کبھی انہیں جہنمی قرار دیا گیا۔ ابھی چند دن قبل ہماری جماعت کے نامور قلمکار امیر حمزہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، نبی کے کسی ایک صحابی کی بھی عزت نہیں کرنا چاہتا اور نہیں کرنا جانتا۔ ہمارے پاؤں کے جوتے کی نوک پر ہے ایسا ظالم انسان۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انسان کو مقام دیا، جس کو عزت دی، جس کو تکریم دی، جس کی آپ نے شان و مرتبہ بلند کیا، آپ نے، آج میں اور کوئی اور مسلمان اٹھ کے اس کو گالی دینا شروع کر دے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ تم میں سے وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے اللہ کے رستے میں خرچ کرتے رہے اور جہاد کرتے رہے، برابر نہیں ہو سکتے۔ ان لوگوں کا درجہ بہت بلند و بالا ہے، اور وہ لوگ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور فتح مکہ کے بعد جہاد کیا۔ لیکن ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ، جنت کا وعدہ کر لیا ہے، اور اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمہ قسم کی تعریفات اللہ جل جلالہ کی پاکیزہ بابرکت بلند و بالا ذات کے لیے، کہ جو بہت زیادہ قدرتوں والی، حکمتوں والی، بصیرتوں والی ذات ہے، جس کے علم کی انتہا نہیں، رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے۔ درود السلام سید الرسل، امام الانبیاء، سید ولد آدم، پوری کائنات کے ہادی و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ پررحمت ذات پر، کہ کائنات کے خالق و مالک نے آپ کو پوری دنیا کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور پوری کائنات میں سب سے بہترین انتخاب
کائنات کے خالق و مالک نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا، اور پھر آپ کی صحبت کے لیے، آپ کی وزارت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساتھی دینے کے لیے لوگوں کا انتخاب کیا۔ وہ لوگ جو پوری کائنات میں سب سے زیادہ پاکیزہ دل والے، سب سے زیادہ گہرے دل والے، سب سے زیادہ سچی گفتگو والے، سب سے زیادہ گہری بصیرت والے اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا انتخاب اپنے پیارے پیغمبر کی صحبت کے لیے کیا۔ ان میں سے کچھ کو رسول اللہ کے وزیر بنا دیا، کچھ کو مشیر بنایا، اور کچھ کے ساتھ پیغمبر کائنات کا نسبی تعلق قائم کر دیا، اور کچھ ایسے خوش نصیب تھے کہ جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سسرالی اور سحری رشتہ اور تعلق اللہ نے قائم کر دیا۔ ایسے گھرانے کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی شادی کی یا اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی، یہ بھی عظمتوں والے، فضیلتوں والے، مقام و مرتبہ والے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ایک ایسی عظیم ہستی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے تقریباً 40 سال تک 42 لاکھ مربع میل سلطنت پہ حکومت کی اور دین اسلام کا ڈنکا بجایا۔ وہ عظیم شخصیت کہ جس کے دور حکومت میں، دور امارت میں، دور سیادت میں بڑے بڑے تروں والے کیسر و کسریٰ کے بڑے بڑے بادشاہ، ان کی جرت اور ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آنکھ اٹھا کے اسلامی سلطنت کی طرف دیکھ سکیں۔ وہ عظیم شخصیت ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تنہائیوں میں مغفرت کی، بخشش کی دعائیں کی ہیں۔ ان کا نام نامی اس میں گرامی جناب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تاریخ میں آپ کو امیر معاویہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کچھ دن قبل، بلکہ تاریخ کے اندر جب سے کچھ لوگوں نے تاریخ لکھنا شروع کی ہے، اور تاریخ کس حیثیت سے لکھی گئی ایک تفصیلی بحث ہے، میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ جتنی بھی تاریخ لکھی گئی ہے سند کے بغیر لکھی گئی ہے، بغیر تحقیق کے لکھی گئی ہے۔ جہاں سے کسی کو جیسا جھوٹ ملا، جیسا کوئی بلنڈر ملا، جیسا کوئی کسی کو گڑپ ملا، اٹھایا اور اس کو تاریخ کا حصہ بنا دیا۔ نہیں دیکھا کہ تاریخ کے اندر ہم جو نقل کر رہے ہیں کیا یہ کتاب و سنت کے مطابق ہے؟ چونکہ قرآن و حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئیاں فرمائی ہیں وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ بن گئی۔ آپ نے ماضی کے جو واقعات بیان فرمائے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ لیکن مورخین نے، چونکہ ان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، جھوٹے قصے کہانیاں بیان کر کے تاریخ کا بیڑا غرق کر دیا۔ جب سے تاریخ لکھی گئی، یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس کے ساتھ ناانصافی کی گئی اور جس کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا گیا۔ کبھی ان کو گالیاں دی گئی، کبھی ان پہ لعنت کی گئی، نعوذ باللہ، کبھی انہیں جہنمی قرار دیا گیا۔ پیغمبر کے صحابی ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، رسول اللہ کی پیش گوئی کا مصداق ہیں، جنت کے وارث ہیں، لیکن قلم کاروں نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ ابھی چند دن قبل ہماری جماعت کے نامور قلم کار امیر حمزہ صاحب
اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ایک کالم لکھ مارا، مقام و مرتبہ اپنی جگہ پہ، عزت اپنی جگہ پہ، لیکن جو نبی کے کسی ایک صحابی کی بھی عزت نہیں کرنا چاہتا اور نہیں کرنا جانتا، ہمارے پاؤں کے جوتے کی نوک پر ہے ایسا ظالم انسان کہ جس کے دل میں نبی کے صحابی کی عظمت نہیں ہے۔ اس کا اپنا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کا اپنا قد کاٹ کیا ہے، اس کی اپنی شان و عظمت کیا ہے، ہم نہیں دیکھیں گے۔ جب نبی کے صحابی کے خلاف اس کا قلم اٹھے گا، اس کے خلاف ہماری زبان کھلے گی، ہم اس کے خلاف بات کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جس کے دل میں ایمان موجود ہے اس کی ریڈ لائن نبی کے صحابی ہے۔ اگر کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی کوئی زبان درازی کرتا ہے، اپنے قلم کی جنبش کو غلط رخ دیتا ہے، وہ کبھی بھی قابل عزت اور قابل احترام نہیں ہو سکتا۔ کالم لکھ مارا، رافضیت کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، رافضیوں کی واو اور بلے بلے لینے کے لیے، اور ان صحابہ کے دشمنان کے آنکھوں کا تارا بننے کے لیے ایک کالم لکھ مارا، اور جس میں نبی کے صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پہ، ان کے منصب و مقام پہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی۔ اسی لیے میرا دل چاہتا ہے کہ آج سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان اور عظمت کو بیان کیا جائے۔ اور کبھی یہ مرزا جہلمی جیسا کوئی ملعون اٹھتا ہے اور وہ اپنی زبان کے رخ بدلتا ہے، اور کبھی کوئی اٹھتا ہے تو وہ اپنی زبان کے رخ بدلتا ہے، لیکن جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ فتح مکہ سے چند دن قبل، کچھ عرصہ قبل اسلام قبول کیا۔ حالات ایسے تھے کہ اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، اعلان نہیں کیا، اظہار نہیں کیا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اس وقت اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ 18 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، اور ان کے والد محترم جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور یہ طلقاء میں سے نہیں ہیں۔ طلقاء وہ صحابہ کرام ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہونے کے بعد جن لوگوں کو گرفتار کر کے، قید کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، اور پھر آپ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، تمہاری کوئی سرزنش نہیں، تمہیں سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، جاؤ تم سارے آزاد ہو۔ یہ مسلمان ہو گئے، ان کو طلقاء کہا جاتا ہے۔ لیکن جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو مکہ فتح ہونے سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، اور پیغمبر کائنات علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر ان کو اعزاز بخشا تھا، آپ نے تکریم بخشی تھی۔ اب یار دیکھو، بات انصاف کی ہے، ہمارا ان سے تعلق کیا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ایک ایک صحابی سے ہمارا تعلق صرف پیغمبر کائنات کی وجہ سے ہے۔ ہم ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ پیغمبر کائنات کے صحابی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انسان کو مقام دیا، جس کو عزت دی، جس کو تکریم دی، جس کی آپ نے شان و مرتبہ بلند کیا، آپ نے، آج میں اور کوئی اور مسلمان اٹھ کے اس کو گالی دینا شروع کر دے، بات انصاف کی نہیں ہے۔ گویا کہ ہم پیغمبر کائنات کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں، گویا کہ ہم اپنے نبی کو گالی دے رہے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کے والد محترم کے پاس ایک مہمان آتا ہے، آپ کے والد گرامی اس کو عزت کے ساتھ بٹھاتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کے لیے چادر بچھائی جاتی ہے، اس کو بٹھایا جاتا ہے، کھلایا پلایا جاتا ہے،
آپ کے والد محترم اس کو تکریم دیتے ہیں اور آپ اٹھ کے اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ انصاف کی بات بتائیے گا، وہ گالی آپ نے آنے والے مہمان کو نہیں دی بلکہ اپنے باپ کو دی ہے۔ آج جو انسان سیدنا ابو سفیان کو گالی دیتا ہے، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتا ہے، وہ ان عظیم ہستیوں کو گالی نہیں دے رہا، وہ پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ کو گالی دے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے عزت دی، آپ نے اکرام دیا، آپ نے تکریم دی، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے بارے میں کائنات کے خالق و مالک نے قرآن مجید کے اندر جو آیات نازل کی، ان کے اندر امیر معاویہ بھی شامل اس مقصد کے اندر۔ ان آیات کے مصداق اور تفسیر میں ایک ایک صحابی کا نام شامل ہے۔ آئیے میں ان آیات کا ترجمہ کر کے پھر ان کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کا پہلا مقام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم علیہ السلام کے صحابہ کی دو طرح سے تقسیم کر دی ہے اس آیت کے اندر۔ ایک وہ صحابہ کرام جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، فتح مکہ سے پہلے وہ جہاد کر چکے تھے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے تھے۔ ایک وہ صحابہ کرام جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور فتح مکہ کے بعد جہاد کے میدانوں میں اترے۔ ان دونوں کے درمیان فرق رکھا ہے۔ کائنات کے خالق و مالک نے فرمایا جو صحابہ کرام فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی عظمت، ان کی فضیلت کہیں زیادہ ہے۔ اعظم درجہ، ان کا درجہ بہت بلند و بالا ہے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ لیکن جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے صحابہ کرام میں شامل ہیں۔ چلو اگر تاریخ کی بات کسی حد تک مان لو، یہی مان لو کہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، تو پھر بھی رب کا قرآن اعلان کرتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ نبی کا ایک ایک صحابی وہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوا ہے یا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا ہے، کائنات کا رب اعلان کرتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ نے ان تمام کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اب جب رب نے نبی کے ایک ایک صحابی سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے تو جنت کس کی ہے بھی بتائیے گا؟ رب کی ہے نا۔ اللہ جس کو چاہے عطا کر دے۔ کیا رب نے میرے سے یا آپ سے پوچھ کے جنت دینی ہے؟ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ امیر معاویہ جنتی ہے، رب کا قرآن کہتا ہے ابو سفیان جنتی ہے، تو بھائی مجھے اور آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہم کیوں گالیاں دیں؟ یا کالم لکھنے والے کے پیٹ میں مروڑ کے اٹھتے ہیں، اسے کیا تکلیف ہے کہ کائنات کا رب جنت دے رہا ہے؟ اور لگتا یوں ہے جیسے جنت اس کے باپ کی ہوتی ہے، اللہ اسے پوچھ کے دینے والا، نعوذ باللہ۔ افسوس کی بات ہے، کہاں دماغ چلا گیا؟ اللہ تعالی ہدایت عطا فرما دی۔ دوسرا مقام، رب العالمین نے جنگ حنین کا، غزوہ حنین کا واقعہ بیان فرمایا، اور اس موقع پہ صحابہ کرام کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا رب العالمین نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ
اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حنین کے موقع پر کائنات کے خالق و مالک نے معمول کے مطابق جیسے اللہ نے بہت سارے مقام پر بہت سارے موقعوں پر تمہاری مدد کی تھی، اللہ نے حنین کے موقع پر بھی تمہاری مدد کی۔ اور حنین کا اللہ نے خاص تذکرہ کیوں کیا؟ غزوہ حنین کا موقع وہ موقع ہے کہ جب نبی علیہ السلام کے صحابہ کی تعداد 12,000 تھی اور دشمن کی تعداد 4,000 تھی۔ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئیں، جتنے غزوات ہوئے، صحابہ کی تعداد تھوڑی، دشمن کی تعداد زیادہ۔ یہ واحد جنگ تھی جس میں صحابہ کرام کی تعداد 3 گنا زیادہ ہے اور دشمن کی تعداد 3 گنا کم ہے۔ وہ 4,000 ہیں، یہ 12,000 ہیں۔ صحابہ کرام بڑے خوش، آج تے پتہ چل جائے گا ساری تعداد ہی بڑی ہے۔ جب یہ خیال آیا نا دل میں، کائنات کے خالق و مالک نے ایک جھٹکا دے دیا۔ اور وہ جھٹکا کیا ہے؟ اللہ دینے جانتا ہے۔ جب ہم بھی رب سے دور ہوتے ہیں نا، کوئی اپنے کاروبار پہ توکل کرتا ہے، کوئی اپنی سفارشوں پہ توکل کرتا ہے، کوئی سیاسی لیڈروں پہ توکل کرتا ہے، کوئی اپنے باپ کے عہدے پہ توکل کرتا ہے، کوئی اپنے مال و دولت پہ بھروسہ کرتا ہے، کائنات کا خالق و مالک اس کو بھی جھٹکے دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھٹکوں سے بھی محفوظ فرما لے۔ اللہ نے جھٹکا دے دیا۔ دشمن نے کام یہ کیا، سارے دشمن پہاڑوں کی چوٹیوں میں چھپ کے بیٹھ گئے، غاروں کے اندر چھپ کے بیٹھ گئے۔ ایک درے سے سارے مسلمانوں نے گزرنا تھا، 2 پہاڑوں کے درمیان سے۔ جب مسلمان درے کے درمیان میں آئے نا، چاروں طرف سے دشمن نے گھیراؤ کر کے تیروں کی بچھاڑ کر دی۔ اب مسلمانوں کو کہیں بھاگنے کا رستہ ہی نہیں مل رہا، چاروں طرف سے تیروں کی بچھاڑ ہے، کوئی کدھر بھاگ رہا ہے، کوئی کدھر بھاگ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ صرف 12 صحابہ رہ گئے۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام نے پھر آواز دی، آپ اپنے خچر سے نیچے اترے، میدان میں آئے، آپ کھل کے دشمن کے سامنے کھڑے ہوئے اور جرت و بہادری کا مظاہرہ کر کے پھر اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں سچا نبی ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں، میں میدان میں ڈٹ کے کھڑا ہوں، اور سن لو میں عبد المطلب جیسے بہادر انسان کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آواز سنی، صحابہ کرام پلٹ کے پیچھے آئے۔ اب یہ موقع گھبراہٹ کا تھا، پریشانی کا موقع تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پریشانی کے بعد پھر میں نے ایک انعام کیا، اور وہ انعام کیا تھا؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس بھگدڑ کے بعد، اس گھبراہٹ کے بعد، اس پریشانی کے بعد کائنات کے خالق و مالک نے پھر آسمان سے سکون نازل کیا، اطمینان نازل کیا۔ اللہ نے جرت و بہادری ان کے سینے میں نازل کر دی، اور وہ سکون اللہ نے اپنے نبی پر بھی نازل کیا، ایمان والوں پر بھی نازل کیا۔ اب جن لوگوں پر اللہ نے یہ سکون نازل کیا، ان کے اندر امیر معاویہ بھی موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو ایک عزت عطا فرمائی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 سال کے نوجوان ہیں۔ سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی بیان کرتے ہیں، اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق وَكَانَ مِن قَطَبَةِ الْوَحْيِ، جناب امیر معاویہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھنے والے صحابہ میں شامل تھے، جو صحابہ رسول اللہ کی وحی لکھا کرتے تھے۔ اور جناب امیر معاویہ پتہ ہے کون سی وحی لکھتے تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تاریخ نے، سیرت نے اس بات کو بھی نقل کیا ہے کہ پیغمبر کائنات جب بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھا کرتے تھے تو امیر معاویہ کو بلایا کرتے تھے۔
حتیٰ کہ روم جیسے سپر بادشاہ کو، سپر طاقت کے بادشاہ ہرقل کو خط لکھنا تھا تو پیغمبر کائنات نے امیر معاویہ کو پیغام دے کے بلایا، امیر معاویہ آؤ، ہرقل کو خط لکھنا ہے، روم کے بادشاہ کو خط لکھنا ہے۔ اب بتائیں، بادشاہوں کو خط لکھنا ہو، اس میں ایک ایک لفظ بڑا ناپ تول کے لکھا جاتا ہے، اس میں ایک ایک لفظ امانت کے طور پہ ہوتا ہے، کہیں کوئی ڈنڈی نہ مار جائے۔ اللہ اکبر، اگر ایک لفظ بھی تھوڑا سا غلط لکھ دیا یا اس کے ادب و آداب کا خیال نہ کیا تو اگلا بادشاہ کیا سوچے گا کہ محمد الرسول اللہ کو آداب نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بادشاہوں کے اپنے آداب ہوتے ہیں، ان کے آداب کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کی ذہانت، ان کی فطانت، ان کی فقاہت، ان کی سمجھداری اور ان کی عقل مندی کو یوں جانچا اور پہچانا تھا کہ جب بادشاہوں کو خط لکھنے ہوتے تو امیر معاویہ کو بلایا جاتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بھائی، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا امین مقرر کر رہے، امانت دار، جس انسان پہ اللہ کے نبی اعتماد کرتے ہیں، آج تیرے پیٹ میں مروڑ کے اٹھتے کہ تو ان کو گالیاں دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو موقعوں پر رات کی تاریکیوں میں اللہ کے پیغمبر نے دعا کی تھی۔ پہلی دعا ابن حبان نے صحیح روایت کے ساتھ نقل کیا ہے، امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر بیان کیا ہے، امام آجوری نے اپنی کتاب الشریعہ کے اندر نقل کیا ہے۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام نے دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیہ و مہدیہ واہد بہ، اے میرے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا دے، اللہ اس کو ہدایت یافتہ بنا دے، اللہ امیر معاویہ کو ایسا بنا کہ ہدایت کا سر چشمہ بن جائے، لوگ امیر معاویہ کو دیکھ کے ہدایت حاصل کرنے والے بن جائیں۔ دعا کون کر رہا ہے؟ نبوت کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں، جس نبی نے رات کی تاریکیوں میں اس عظیم ہستی کے لیے دعا کر دی، اور دعا بھی کون سی؟ ہدایت کی دعا۔ قربان جائیں، میرے نبی نے دعا بھی کی تو ہدایت کی دعا کی ہے، اللہ امیر معاویہ کو رہنمائی کرنے والا بنا دے، اس کو ہدایت یافتہ بنا دے، اس کو ہدایت کا سر چشمہ بنا دے۔ قربان جائیں، جس کے بارے میں نبی ہدایت کی دعا کرے، بتائیے وہ کبھی راہ راست سے بھٹک سکتا ہے؟ وہ کبھی گمراہ ہو سکتا ہے؟ وہ کبھی ضلالت میں نہیں جا سکتا، وہ کبھی جہالت میں نہیں جا سکتا۔ اگر اس پہ تم ضلالت کا، اس پہ جہالت کا، احسان فراموشی کا اور کافر نعوذ باللہ کافر ہو جانے کا، ایمان سے نکلنے کا آج تم اس کے بارے میں الزام لگاؤ گے، گویا کہ تمہیں نبی کی نبوت پر شک ہے اور تم نے اپنے نبی کی دعا کو ہی نہیں مانا۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر کائنات نے دعا کی ہے، اللہ اس کو ہدایت یافتہ بنا دے، اللہ اس کو ہدایت کا سر چشمہ بنا دے، لوگ امیر معاویہ سے ہدایت حاصل کریں، وحد بہی۔ قربان جائیں۔ اور آگے چلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر، یہ بھی ابن حبان کی روایت ہے اور موارد الزمان میں بھی موجود ہے، امام احمد نے اپنی مسند کے اندر بھی نقل کی ہے، پیغمبر کائنات نے دعا کی، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب واقہ العذاب۔ پیغمبر کائنات نے جناب امیر معاویہ کے لیے 3 دعائیں کی۔ پہلی دعا علمہ الکتاب، اللہ امیر معاویہ کو کتاب سکھا دے۔ اس کے 2 مفہوم ہیں، ایک کتاب کا علم دے دے، قرآن مجید کا علم عطا کر دے، دوسرا مفہوم امیر معاویہ کو کتابت سکھا دے، لکھنے کا صحیح طریقہ سکھا دے۔ اور لکھنے کا طریقہ بھی ایک بڑا فن ہوتا ہے، ہر بندہ نہیں صحیح لکھنا جانتا، صرف خوش خطی ہونا یہ کمال کی بات نہیں، الفاظ کی بناوٹ، جملوں کی سجاوٹ اور الفاظ کی ترتیب، مرتب انداز سے لکھنا یہ بھی ایک بہت بڑا فن ہوتا ہے۔ پیغمبر کائنات دعا کرتے ہیں، اللہ
امیر معاویہ کے قلم میں طاقت پیدا کر دے، یہ لکھے تو کیا کمال کا لکھے، علمہ الکتاب۔ اور آگے دعا کیا فرمائی، والحساب، اللہ اس کو حساب سکھا دے، یہ ریاضی کا علم، میتھ کا علم، اللہ اس کو حساب بھی سکھا دے۔ واقعی العذاب، غلطی تو ہر انسان سے ہو سکتی ہے، امیر معاویہ بھی ایک انسان ہے، خطا یہ بھی کر سکتا ہے، غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے، بھول یہ بھی سکتا ہے، غلط فیصلہ یہ بھی کر سکتا ہے۔ میرے اللہ، اگر امیر معاویہ زندگی میں کوئی ایسا کام کر بیٹھے جو غلطی اور خطا ہو، اللہ میں تیرا نبی دعا کر کے جاتا ہوں، واقعی العذاب، کل قیامت کا دن ہوگا، امیر معاویہ کو عذاب سے بچا لینا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں۔ او بھائی، ایک بندے کے لیے ہمارا باپ رات کی تاریکیوں میں دعا کرتا ہے، ہم اس بندے سے دشمنی کریں تو بتاؤ دشمنی کس کے ساتھ ہے، ابا کے ساتھ ہے یا اس دوسرے بندے کے ساتھ ہے؟ دشمنی تو پھر ابا کے ساتھ ہی ہے نا، کہ جس سے ابا محبت کرتا ہے، باپ جس کے بارے میں دعائیں کرتا ہے، باپ جس کو عزت و تکریم دیتا ہے، بیٹا اس کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، تو گویا کہ بیٹا اپنے باپ سے دشمنی کر رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں، کہتا میرا باپ فیصلے غلط کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیش گوئی فرمائی، صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی روایت ہے، ام حرام بنت ملحان نبی مکرم کی خالہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خالہ کے پاس جایا کرتے، خالہ اللہ کے پیغمبر کو کھانا کھلایا کرتی اور آپ کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی۔ ام حرام بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نبی مکرم علیہ السلام میرے گھر میں آرام فرما رہے تھے، آپ سوئے ہوئے تھے، اللہ کے رسول اٹھے، آپ مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے، میں نے پوچھا اللہ کے پیغمبر آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا خالہ جی میں نے ایک منظر دیکھا ہے خواب کے اندر، میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمندر کا سفر کر کے رب کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور یہ میری امت کا سب سے پہلا لشکر ہے جو سمندر کا سفر کرنے والا ہے، کائنات کے خالق و مالک نے ان کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ ام حرام کہتی ہیں اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دو، اللہ مجھے بھی اس لشکر میں شامل فرما لے۔ آپ نے دعا کر دی، آپ پھر سو گئے، دوبارہ اٹھے، پھر مسکراتے اٹھے۔ ام حرام نے پھر پوچھ لیا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے پھر وہی بات کی، ام حرام نے پھر کہہ دیا میرے لیے دعا کر دو، آپ نے دعا کر دی، تیسری بار بھی ایسے ہوا۔ اس میں اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ کہا یہ پہلا لشکر ہے جو سمندر میں سفر کر کے رب کے راستے میں جہاد کرنے نکلے گا، اس کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، اللہ نے ان سب کو جنتی قرار دے دیا ہے۔ قربان جائیں، تاریخ نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کا سمندر میں سفر کرنے والا سب سے پہلا لشکر امیر معاویہ کا لشکر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دوسری حدیث میں موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش یغزون فی البحر من امتی یغزون فی البحر، میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندر میں سفر کر کے جہاد کرے گا، قد غفر اللہ لہم، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا، مغفور لہم، وہ سارے کے سارے معاف کیے ہوئے ہیں۔ اس لشکر کے اندر جتنے لوگ شامل ہوں گے ان سب کو کائنات کے رب نے معاف کر دیا ہے۔ اور وہ لشکر کس کا تھا؟ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تھا۔ اصل میں نا بات لمبی نہ ہو جائے، میں تھوڑی سی تفصیل بیان کر دیتا ہوں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کو ملک شام کا گورنر بنایا تھا۔ اور یاد رکھیں امیر جناب عمر بن خطاب کا طریقہ کار تھا، گورنر تبدیل کرتے رہتے تھے، ایک علاقے میں گورنر ہے، چند سالوں کے بعد اس کا علاقہ بدلا، اگلے سال کسی اور کو بھیج دیا۔ امیر معاویہ پہ جناب عمر کو اتنا اعتماد تھا، 20 سال تک ان کے دور حکومت میں، دور خلافت میں، جب تک جناب عمر زندہ رہے، جب سے امیر معاویہ کو ملک شام میں گورنر مقرر کیا ایک بار بھی نہیں بدلا، اتنا اعتماد تھا۔ جناب امیر معاویہ نے پیغام بھیجا جناب عمر بن خطاب کو کہ میں ایک بحری بیڑا تیار کرنا چاہتا ہوں،
سمندر کے اندر سفر کر کے قبرص کا شہر فتح کرنا چاہتا ہوں، رومیوں پہ حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عمر نے پوچھا وہ بحری بیڑا کیا ہوتا ہے بھائی؟ بتانے والے نے بتایا وہ بحری بیڑا ایسا ہوتا ہے جس سمندر کے اندر چلتا ہے، ادھر کو پلٹ جائے تو سارے ادھر غرق ہو جائیں گے، ادھر کو پلٹے گا تو سارے ادھر غرق ہو جائیں گے، ہوا رک جائے گی تو رک جائے گا۔ گویا کہ اس نے کوئی نقشہ صحیح بیان نہ کیا۔ جناب عمر کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی ایسے سفر کی اجازت نہیں دے سکتا، ایک مسلمان کی عزت تکریم، اس کی جان میرے نزدیک 1000 علاقوں کے فتح کرنے سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ میں نہیں چاہتا علاقے فتح ہوں، لیکن ایک مسلمان کی جان بچانا میرے لیے زیادہ قیمتی ہے۔ جناب عمر دنیا سے چلے گئے، جناب عثمان کی خلافت ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی پیغام بھیجا جناب عثمان کو، میں بحری بیڑا تیار کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عثمان نے کہا جب آپ نے جناب عمر سے پوچھا تھا اس وقت میں پاس تھا، جناب عمر نے اجازت نہیں دی تھی، میں بھی اجازت نہیں دوں گا۔ بہرحال جناب عثمان تھوڑے نرم طبیعت کے انسان تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اصرار کرتے رہے، جناب عثمان نے اجازت دے دی۔ تو یہ سب سے پہلا بحری بیڑا اور بحری لشکر جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار کیا تھا، اور پیغمبر کائنات نے ان کے لیے بشارت کا اعلان کیا تھا، پیش گوئی فرمائی تھی کہ اللہ نے ان کے لیے جنت واجب کر دی ہے، اور کائنات کے رب نے اس لشکر کے تمام لوگوں کو معاف کر دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم ہستی کی عظمت اور شان، مقام و مرتبہ اور فضیلت کو سمجھنے کی توفیق سے نوازے، اور جن لوگوں کے دل میں جناب امیر معاویہ کے بارے میں دشمنوں کی سازشوں کی بنیاد پہ اور لوگوں کے پروپیگنڈے کی بنیاد پہ کچھ نفرت موجود ہے، کوئی بغض و عناد موجود ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ ان تمام مسلمانوں کے سینے صاف کر دے۔ سلف صالحین محدثین جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، چند اقوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن المبارک تاریخ کے بہت بڑے محدث گزرے، تقریباً 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے۔ ان سے پوچھا گیا ایہما افضل معاویہ بن ابی سفیان ام عمر بن عبدالعزیز، عبداللہ یہ بتاؤ 2 ہستیاں ہیں، ایک امیر معاویہ ہے 40 سال تک حکومت کرنے والے، اور دوسرے عمر بن عبدالعزیز ہیں جنہوں نے تقریباً 2 سال حکومت کی ہے، تقوی میں، پرہیزگاری میں، عدل و انصاف میں، نظام حکومت میں دونوں کمال کے تھے، لیکن عبداللہ تم یہ بتاؤ ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ قربان جائیں عبداللہ تمہاری سوچ پہ، یہ وقت کے عظیم محدث ہیں۔ جواب پتہ کیا دیتے ہیں؟ واللہ، الفاظ پہ غور کرنا، واللہ ان الغبار الذی دخل فی انف معاویہ ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من عمر بألف مرۃ۔ آپ فرماتے ہیں عمر بن عبدالعزیز جیسے 1000 بندے اکٹھے ہو جائیں، کتنے جی؟ 1000 بندے، اللہ کرے میرے حمزہ تک یہ پیغام بھی پہنچ جائے، 1000 بندے اکٹھے ہو جائیں عمر بن عبدالعزیز جیسے، اور جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اللہ کے ساتھ چلتے تھے مٹی اڑتی تھی، امیر معاویہ کی ناک میں پڑتی تھی، امیر معاویہ کی ناک میں جانے والی اس گرد و غبار کا ایک ذرہ بھی عمر بن عبدالعزیز کے جیسے 1000 بندوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ ناک میں غبار کا ایک ذرہ عمر بن عبدالعزیز جیسے 1000 بندوں سے زیادہ مقام و مرتبے والا ہے۔ اللہ کرے کسی کو یہ سمجھ آ جائے۔ اور پھر فرمایا تمہیں نہیں پتہ معاویہ وہ شخصیت ہے جو رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، اللہ کے رسول سمی اللہ لمن حمدہ کہتے تھے، امیر معاویہ کہتے تھے ربنا لک الحمد۔ تم امیر معاویہ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ اور جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادہ جنت، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول سے پوچھا گیا امیر معاویہ سے، جب انہوں نے صلح کی تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خیر کا کلمہ کہا،
جب جناب حسن امیر معاویہ کے بارے میں خیر کا کلمہ کہہ رہے تو بھائی ہمیں کیا تکلیف ہے؟ بھائی جو بندہ صلح کرتا کسی کے ساتھ وہ ایسے تو صلح نہیں کر لیتا، کسی کوئی بہتری سمجھتا تو صلح کر رہا ہے نا۔ اور اس کے بعد امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، یہ آپ لوگوں کے لیے، اور میں چاہتا ہوں کہ امام احمد کے اس قول پہ عمل کیا جائے۔ امام احمد سے سوال کیا گیا، ہمارے علاقے کے اندر ایک بندہ ایسا موجود ہے جو امیر معاویہ کو گالی دیتا ہے۔ جناب امام احمد بن حنبل 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لا تآکلہ ولا تجالسہ ولا تصلی علیہ خلفہ وان مات لا تتبع جنازتہ۔ 4 باتیں بتائی ہیں۔ جو بندہ امیر معاویہ کو گالی دیتا ہے نا، کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہ کھانا، کبھی اس کے ساتھ مجلس میں نہ بیٹھنا، اور کبھی اس کے پیچھے نماز ادا نہ کرنا۔ اور وہ لوگ، ان کی غیرت کہاں چلی گئی؟ امیر حمزہ کالم لکھے جناب امیر معاویہ کے بارے میں، زبان درازی کرے اور لوگ ان کے خطبات جمعہ رکھے، اس کے پیچھے جمعے کی نماز بھی ادا کرے اور اس کے پیچھے جمعہ پڑھے، خطبہ سنے، غیرت ایمانی کہاں چلی گئی؟ ایسے لوگوں کو غیرت سے کام لینا ہوگا۔ جو امیر معاویہ کا نہیں بن سکتا ہمارا بھی نہیں بن سکتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رکھیں نبی کا ایک ایک صحابی ہماری ریڈ لائن ہے، جو اس ریڈ لائن کو کراس کرے گا ہماری اس سے نفرت ہے، اس سے دشمنی ہے، ہماری محبت اس کے ساتھ جو نبی کے صحابہ سے محبت کرنے والا ہے۔ امام احمد نے جواب کیا دیا؟ نہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے، نہ اس کی مجلس میں بیٹھنا ہے، نہ اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، اور آگے فرمایا ولا وَإِن مَاتَ لَا تَتَّبِعْ جَنَازَتَهُ، اگر وہ بندہ مر جائے تو اس کے جنازے میں نہیں جانا۔ میں ایک اشکال کا حل بھی پیش کر دوں۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ امیر حمزہ صاحب نے معذرت کر لی، بھی کوئی معذرت نہیں کی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے جو لکھا ہے لوگوں نے غلط سمجھا ہے، یہ معذرت ہے۔ یہ کہاں کی معذرت ہے بھائی؟ کہ جو میں نے لکھا ہے لوگوں نے غلط سمجھا ہے۔ لوگوں نے غلط نہیں سمجھا، لکھنے والے نے غلط لکھا ہے۔ آخری ایک بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آج کچھ لوگ یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی اہل بیت سے دشمنی تھی، سیدنا علی سے دشمنی تھی، حسنین کریمین سے دشمنی تھی۔ بھائی جنگ ہوئی ہے، لڑائیاں ہوئی ہیں، لیکن وہ ایک اجتہادی خطا کہہ لے اس کو، نہ تو وہ دینی لڑائیاں تھیں، کوئی علمی لڑائیاں نہیں، ایک اجتہادی خطا ہے۔ لیکن محبت کا عالم کیا ہے؟ کبھی تاریخ آپ کے سامنے یہ چیزیں نہیں رکھے گی، اور جو بغض رکھنے والے ہیں وہ چیزیں کبھی بیان نہیں کریں گے۔ ایک قول بیان کرتا ہوں، بلکہ میرا دل چاہتا ہے اگلا جمعہ بھی جناب امیر معاویہ کے بارے میں پڑھاؤں، اور وہ اعتراضات جو امیر معاویہ کی شخصیت پہ کیے جاتے ہیں وہ سارے اعتراضات کو دھو کے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے سینے صاف ہو جائیں۔ سنیے ایک بات بیان کرتا ہوں۔ قیس بن ابی حازم بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ایک آدمی آ گیا، آ کے سوال کیا، مسئلہ پوچھا جناب امیر معاویہ سے۔ امام احمد نے فضائل صحابہ کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ مسئلہ پوچھا امیر معاویہ سے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بھائی یہ مسئلہ آپ جناب علی سے پوچھو جا کے، وہ اس مسئلے کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، مجھے اس مسئلے کے بارے میں اتنا نہیں پتہ۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ میں نے مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے، میں نے علی سے مسئلہ نہیں پوچھنا۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے یہ کہا نا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں بیس ما قلتا، اوے اللہ کے بندے تو نے بہت بری بات کہہ دی ہے، تو نے بہت بری بات کی ہے۔ وَلَعُومَ مَا جِئْتَ بِهِ، گویا کہ تم ملامت والا کام کر رہا ہے، تیری اس بات کی وجہ سے میں تجھ پہ لعنت کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں۔ تو نے جناب علی کے بارے میں یہ بات کہہ دی کہ میں جناب علی سے مسئلہ نہیں پوچھنا چاہتا۔ پھر کہا سن، جس ہستی کے بارے میں تو نفرت کا اظہار کرتا ہے وہ کون سی ہستی تھی؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغرہ لما غرہ، جناب علی وہ ہستی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شوق کے ساتھ علی کو علم دیا کرتے تھے،
اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ سے علم سیکھا کرتے تھے۔ گویا کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے رسول اللہ سے علم سیکھا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَقَدْ قَالَ لَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ ہارون من موسیٰ غیر أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ اور جناب علی کے بارے میں نفرت کا اظہار کرنے والے سن، جناب علی وہ ہستی ہے جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا علی تو میرے بعد ایسے ہے جیسے موسیٰ کے بعد ہارون تھا، فرق صرف یہ ہے ہارون نبی تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ جناب علی کو رسول اللہ نے وہ مقام دیا۔ والا کا شہید تو عمرہ وقد اشکل علیہ شیء فقال ہا ہنا علی۔ جناب امیر معاویہ کہتے ہیں میں جناب ابوبکر کے پاس بیٹھا ہوتا تھا، جب جناب ابوبکر کو کوئی مسئلہ مشکل نظر آتا جناب علی کو بلایا کرتے تھے، بلاؤ علی کو۔ میں جناب عمر کے پاس بیٹھا ہوتا تھا، جناب عمر کو کوئی مسئلہ مشکل پیش آتا تو کہتے بلاؤ علی کو، علی سے مسئلہ پوچھیں گے، اور تو جناب علی کے بارے میں نفرت کا اظہار کرتا ہے، جا میں تیرے سے بات ہی نہیں کرتا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محبتوں کے، یہ عقیدتوں کے مجسمے اور پیکر تھے، لیکن دشمنوں نے، تاریخ لکھنے والوں نے اور کہانی گھڑنے والوں نے، قصہ گو لوگوں نے اپنی بلے بلے اور واہ واہ کے لیے کیا سے کیا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی نفرتوں کے سانپوں سے ہمیں محفوظ فرما لے، جو زہر انہوں نے پھیلا دیا اس زہر سے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اللہ محفوظ رکھے۔